بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کر کے پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ اگلا مقام صبر کا ہے، اور صبر کا صلہ اللہ تمہیں کن کی صورت میں دے گا۔ جب کوئی امید نہ ہو، کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تب زیادہ یقین سے دعا مانگو، کیونکہ معجزے کرنا اللہ کی شان ہے۔ اللہ بہت جلد تمہاری چاہت کو راحت بنا کر تمہارے قریب لے آئے گا، اور یاد رکھو اللہ کی مدد تب تک آتی ہے جب قبولیت کا تصور کرنا ابھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف کو سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا جو دعا اللہ نے دل میں ڈالی ہے وہ نصیب میں نہ ہو، اور پھر تمہاری تڑپ دیکھ کر تمہارے تقدیر کے فیصلے بدل دیے جائیں گے۔ اس کے کن کا جب وقت آتا ہے تو وہ معجزے ہونے لگتے ہیں جو تم کبھی سوچ کر رد کر دیا کرتے تھے کہ ایسا ناممکن ہے۔ وہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی نہ ہل سکے، وہ چاہتا ہے تبھی تو تمہارے منہ سے دعا جاری ہوئی ہے۔ اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ محبت کرتا ہے اللہ تم سے اتنی کہ اگر جان جاؤ تو خوشی سے دل پھٹ جائے، اور تم ہو کہ خود کو اکیلا سمجھتے ہو۔ اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرے مانگنے پر بھی سمندر عطا کرتا ہے۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، تو بس پھر اداس مت ہو۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے۔ یقین رکھو اللہ پر تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ تمہاری دعائیں اس بات کی گواہ ہیں کہ تمہارے لیے معجزہ ہونے والا ہے۔ تمہارا اللہ پر یقین بتا رہا ہے کہ تمہاری چاہت پر اللہ کن فرمانے والا ہے۔ اگر تم کافی عرصے سے دعا مانگ رہے ہو اور ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ دیری تمہارے لیے معجزوں کا پہاڑ لے کر آئے گی۔ جو دل میں خیال ڈالتا ہے دعا کی توفیق بھی وہی دیتا ہے، تمہیں یقین کی انتہا تک لا کر قبولیت کی ٹھان لیتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا جو دعا اللہ نے دل میں ڈالی ہے وہ نصیب میں نہ ہو۔ نکاح کر کے ساتھ لے جانے والا تھوڑا کالا ہی صحیح، لیکن گناہ کر کے چھوڑ جانے والا گورے محبوب سے لاکھ گنا بہتر ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ ہر اس جگہ میں گھسنے کی کوشش مت کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ اپنے والد اور استاد کی بات غور سے سنا کرو تاکہ تمہیں دنیا والوں کی سننا نہ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ بہن کو والد کی وراثت سے محروم رکھنا، بہن کے حق پر اپنے بچوں کی پرورش کرنا، جہنم میں اپنے لیے ٹھکانہ تیار کرنا ہے۔ بہنوں کا حق ادا کیا کیجیے۔ دیری کی وجہ سے جو تم نے ہمت ہار دی ہے، کیا کبھی سوچا ہے کہ اگر اگلا لمحہ ہی معجزوں کا ہو تو کب اور کیسے اللہ نے کن فرمانے کا سوچا ہو تم کبھی نہیں جان سکتے۔ اس لیے دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑنا، بس تھوڑا سا صبر کرو۔ ان مقرر کردہ آزمائشوں کے بعد اللہ آپ کی چاہت سے آپ کو نواز دیا جائے گا۔ جب منفی سوچیں تمہیں گھیرنے لگیں، بس اس لمحے اپنے اللہ پر توکل مضبوط کر لینا، کیونکہ جتنا اللہ کے آگے جھکتے جاؤ گے اتنا ہی اللہ عطا کرتا جائے گا۔ نشانی ڈھونڈ رہے ہو، بس جان لو اور خوش ہو جاؤ، اللہ کا کن ہونے والا ہے، اور وہ ایسا ہوگا کہ تم شکر کر کے سجدے سے سر نہیں اٹھا سکو گے۔